جی ناظرین، میں آپ کا میزبان چودھری فضل الرحمان اس وقت مخاطب ہو رہا ہوں آپ سے آزاد کشمیر زیر قبضہ کنٹرول پاکستان کے ضلع بھمبر کی تحصیل سمانی کے عین مرکز میں قصبہ میں جو خاص سمانی کہلاتا ہے، یہاں کل ایک واقعہ ہوا ناظرین محکمہ برقیات سمانی کے سب ڈویژن آفس میں، جہاں یہ بات سامنے آئی کہ ایک صارف کی جو تلخ کلامی ہے اور جھگڑا وہ ہوا ہے وہاں پر برقیات کے ملازم سے۔ آج ہم 22 سپٹمبر 2020 کی تاریخ میں آپ کے پاس موجود ہیں اور 21 سپٹمبر 2020 کے واقعہ کے متعلق ہم اس شخص سے مخاطب ہیں جن کے ساتھ کل جھگڑا ہوا یا جنہوں نے جھگڑا کیا۔ اب یہ تو بات انہی سے کہلوائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ بطور صارف بتا رہے ہیں کہ میں وہاں گیا، ان کا تعارف میں دے رہا ہوں۔ جی راجہ ثناء اللہ ولد راجہ اسلم خان سمانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی کل کیا واقعہ ہوا؟ سر کل میں گیا ہوں ایس ڈی او صاحب کے آفس میں گیا ہوں، تو جا کے میں نے اپنا بل کے بارے میں پوچھا ہے، تو ایس ڈی او صاحب نے جناب جاوید صاحب کو، راجہ جاوید صاحب ذرا بلند آواز میں بات کیجیے۔ لائن سپرنٹینڈنٹ راجہ جاوید صاحب ہیں، تو ان کو انہوں نے بلوایا اور کہا کہ مظہر کو بلواؤ۔ جب مظہر صاحب آئے ہیں تو میں دروازے سے باہر نکل رہا تھا، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آئے، تو جب باہر نکل رہا تھا تو راستے میں مجھے ملے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جناب میرے بل کے بارے میں کیا کیا آپ نے؟ میرا میٹر بھی نہیں لگا، بل بھی نہیں بنا، کیا 6 ماہ ہو گئے بلکہ 7 ماہ ہو گئے میرے پاس بل نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ میرا سر مت کھاؤ، جاؤ ایس ڈی او سے بات کرو۔ تو میں نے دوبارہ جب ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے آگے سے گالی گلوچ کی ہے، گلے باندھ پکڑا ہے لوگوں کے سامنے، میرے پاس ایویڈنس ہیں، لوگ موجود ہیں۔ کوئی ایک آدھ گواہ کا نام بتائیے۔ عدنان صاحب تھے ساتھ، اور دوسرے کوئی؟ عدنان صاحب اور عرفان، ایک بزرگ ہیں وہ بھی ساتھ تھے، راجہ اچھا، خان صاحب بھی ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا میرے ہوا؟ سامنے جناب انہوں نے گالی گلوچ بھی کی، پھر انہوں نے میرا گلے باندھ پکڑا، دوبارہ چھڑایا مجھے آ کر، میرے خیال میں باؤ نواز صاحب ہیں، انہوں نے چھڑایا۔ یہ واقعہ کہاں پر ہوا؟ دفتر کے احاطے میں یا باہر؟ سر مین گیٹ کے پاس ہوا ہے، میں باہر اندر؟ نکل رہا تھا، اندر واقعہ اندر ہوا؟ اس میں ہوا، میں باہر نکل رہا تھا تو میرے راستے میں اس کے بعد یہ واقعے کے بعد آپ ایس ڈی او کے پاس گئے؟ جی میں ایس ڈی او صاحب کے کمرے میں گیا ہوں، وہاں پہ میں الفن کہتا ہوں کہ جاوید صاحب نے آپ الفن کہتے ہیں؟ الفن کہتا ہوں کہ جاوید صاحب نے مجھے ایس ڈی او صاحب کے سامنے گالی گلوچ کیا۔ یہ جاوید کون ہے ان کا؟ یہ لائن سپرنٹینڈنٹ ہے سر یہاں کا، ان کا پورا نام اور ریزیڈنس؟ جاوید اقبال ہے، ولد غلام سرور ناز ہے۔ اس نے جناب مجھے گالی دی ہے، جس میں راجہ غلام حیدر صاحب اور سونا سے آئے ہوئے کوئی مہمان تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ راجہ غلام حیدر جو صافی غلام محی الدین کے جی بھائی بھی ہیں اور صافی بھی ان ہیں؟ کے سامنے ساری بات۔ اچھا، پھر اور ان کے گواہ بھی سامنے ہوں انہوں نے گے؟ گالی دی ہے، ان کے سامنے گالی دی ہے جاوید صاحب نے، اور جب گالی دی ہے تو اس کے بعد انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے یار ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ تو اس کے بعد جناب مجھے گھیراؤ کر لیا گیا میرا ادھر۔ کن لوگوں نے گھیراؤ کیا؟ وہاں کے جو ملازم تھے انہوں نے کیا۔ تو پھر یہ تو آپ کو دفتر کے اندر گھیراؤ کر کے دفتر کے اندر سر ایس ٹی اب سے بھیجا کی صورت بن گئی ہے؟ بھیجا کی صورت بن گئی سر۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ نے کیا کارروائی کی؟ سر میں نے کوئی کارروائی نہیں کی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، پھر دوبارہ وہ تھانہ چلے گئے ہیں، پولیس اسٹیشن چوکی میں گئے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی، ابھی تک تو نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی تو میں بھی ایس سی صاحب کے پاس آیا ہوں، وہاں پہ میں بھی کوئی بات کروں گا ان سے۔ تو یہ تحقیق ہوگی؟ جی تحقیق انشاءاللہ ضرور۔ اچھا ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں، اور میری ایک ریکویسٹ ہے جی کرنے والوں سے سب سے، یہ یہاں جو مقامی آدمی لگے ہوئے ہیں، مثلا جاوید صاحب ہے وہ بھی مقامی ہے یہاں پہ، ان کو بھی یاد نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے مظہر، یہ انتہائی کرپٹ آدمی ہے، میرے پاس اس کے لیے بیان الفیہ موجود ہیں، جس میں میرے پاس گواہ موجود ہیں، میں انشاءاللہ وہ بیان الفیہ بھی پیش کروں۔ کیا الزامات ہیں ان بیان الفیوں میں؟ سر انہوں نے پیسے لیے ہوئے میٹر لگانے کے لیے لیے تھے، 1 میٹر انہوں نے توڑ کے ٹھیک کرنے کے پیسے لیے ہوئے، ٹوٹ گیا تھا ان سے۔ یعنی یہ کافی لوگوں کی شکایت میں؟ بے شمار لوگوں کی اور شکایت۔ جاوید کے خلاف کوئی شکایت ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، دونوں کی ملی بھگت سے پیسے لیتے ہیں یہ۔ تو پھر وہ بیان الفیہ آپ نے؟ پڑوسی ہیں لطیف مغل صاحب ہیں، وہ ایک ہاتھ سے معذور ہیں، ان سے انہوں نے تقریباً 17,000 روپیہ لیا۔ اچھا یہ ہم ڈسکس آپ سے کریں گے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بیان الفیہ کب کی پاس رکھی تھی؟ سر میں نے کل کی دی ہوئی ہے، کل کی دی، اس کے بعد لوگوں نے آپ سے رجوع کیا؟ جی رجوع کیا۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپلیکیشن کوئی پولیس اسٹیشن دی ہے یا دینے آئے ہیں؟ میں اسی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ تو آپ نے لکھی ہے، لکھوائی ہے؟ ہاں یہ اپنی اپلیکیشن لکھی ہوئی ہے میرے پاس، میں ابھی جا رہا ہوں۔ یہ ناظرین کہہ رہے ہیں کہ میں بھی پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، اور آپ نے اس میں کس کس کو ایکیوز رکھا ہے؟ سر میں نے رکھا ہوا ہے جناب جاوید صاحب کو اور مظہر کو۔ اور آپ پولیس اسٹیشن اپلائی کر رہے ہیں؟ جی
वहाँ तो पे अप्लाई करूँ। अगर आप अगर ये मेरा कोई मामलात ना सुना कि मेरी सुनाई ना हुई, मेरे मामलात हल ना हुए, तो कल इंशाल्लाह मैं रोड पे निकलूँगा, धरना दूंगा, एहतजाज करूँगा, वो मेरा हक है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो मैं जनाब एसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, SDO साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि एक्शन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मामले का हल निकालें, इन दोनों को यहाँ से तब्दील करें, मुअत्तल करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैं इधर धरना भी दूंगा, रोड भी बंद करूँगा। और आवाम पहले ही जो है वो पहले आपका ख्याल है कि पहले एक बार तफर्रुक़ में या गुस्से में हैं जी गम और गुस्सा बहुत है बरक़ियात के मुतालिक। जी जी नाज़रीन, हम इस बात को समाप्त इस बुनियाद पे करेंगे कि चूँकि मैं मकामी भी हूँ अगरचे, और बासियत सहाफ़ी मुझे तज़ियाती बात करनी पड़ेगी। जिन मोहतरम से हम इस वक्त मुखातिब हैं, जो सारिफ के तौर पर जिनके साथ एक वाक़या पेश आया बकौल इनके, चूँकि मैं मौके पर उसी वक्त इनके वाक़े के बाद गया तो दफ्तर बिल्कुल ही खाली था, सिर्फ 2 क्लर्क्स थे जिन्होंने मुझे कोई बाकी वजाहत नहीं मेरे साथ की कि किसका झगड़ा हुआ, कौन सारिफ था और फिर क्या हुआ। उन्होंने ऐसे कहा जैसे उन्हें इल्म नहीं। तो इसकी एक वजह नाज़रीन ये है कि यहाँ पे मकामी तहसील समानी में एक फ़िज़ा, एक राय पाई जाती है, एक गुमान है कि यहाँ के जो इर्द गिर्द के मखसूस घराने हैं, राजपूत फैमिली के कुछ दोस्त, वो बड़े खौफनाक हैं, उनका दबाव है, वो ज़्यादती करते हैं, उनमें शायद इनका भी शुमार होता होगा, इनका भी जिक्र होता है। लेकिन अब जब इस वाक़े में ये जो वाक़या बता रहे हैं, ऐसे वाक़यात इनके साथ नहीं पेश आए, ऐसे वाक़यात हर दूसरे सारिफ के साथ पेश आ रहे हैं। और महकमा बरक़ियात के मुलाज़िमीन की जानिब से अगर जिन लोगों को ये कहा जाए कि ये ज़्यादती करते हैं समानी में, और इस वजह से समानी कस्बा मरकज़ जो है वो मुतासर है और लोग जो है वो खौफज़दा और खौफ हरास महसूस करते हैं। अब जब उनके साथ भी ये वाक़या पेश आए तो फिर आप हम और अवाम और हुक्काम बाला इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे कि महकमा बरक़ियात की इस कदर जाबराना मुलाज़मीन की, अफसरान की पॉलिसी, उसके पसे पुश्त क्या महर्रिकात ताकत क्या है, क्या हुकूमत की जो करप्ट सिस्टम है उसकी वजह से हुकूमती नज़रअंदाज और हुकूमती ज़्यादती है, हुकूमत की जानिब से फ़राइज़ की अदायगी हुक्मरानों की जानिब से, यूँ कहें कि जो करप्ट सिस्टम है इसको कंट्रोल ना करने की पॉलिसी, ये सारे वाक़यात क्यों हो रहे हैं और इसका आखिर क्या तदारुक होगा। इस पे हम बहुत से सवालात हुक्काम पे, महकमा बरक़ियात के आला हुक्काम पर, ज़िम्मेदारान पर, अवाम पर और उस तबके पर जो सोच और सलाहियत, दानिशमंदी और अक्लो बसीरत का मुज़ाहरा करता है और परेशान हाल है और मुल्की सिस्टम की, इदारों की इस्लाह चाहता है, उस पर छोड़ते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं आखिर में? सर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा इसके अलावा, अगर इंसाफ ना होगा तो बहुत ज़्यादा खराबी होगी। जी नाज़रीन, अगर इनको इंसाफ ना मिला तो मुराद ये है कि चूँकि बरक़ियात के मुतल्लिक लोगों में पहले ही इश्तियाल पाया जाता है तो लोग फ़ौरन इकट्ठे होंगे, ये धरना देंगे, तो ये तो एक स्टार्ट होगा, एक रस्म होगी, लोग इससे इंतज़ामी मामला पैदा होंगे। तो नाज़रीन, मैं इसी पे अपनी रिपोर्ट समाप्त करते हुए अपने कैमरामैन साथी के साथ मैं सहाफ़ी चौधरी फजल रहमान समानी, मेंबर आज़ाद कश्मीर।